سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے پر حکومتی اتحاد کے کئی سیاستدانوں نے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اب اس مطالبے میں ملک بھر کی وکلاء تنظیمیں بھی شامل ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران میں کہا تھا کہ اضافے کی وجہ بنے گا اور جو سیاسی استحکام اس وقت ماہرین کے مطابق ملک کو اپنی معیشت کی بہتری کے لیے چاہیے وہ کیسے حاصل ہوگا۔ پروفیسر عادل نجم اس وقت ہمیں بوسٹن سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر بات کرتے ہیں۔ عادل، کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پاکستان کی سیاسی مستقبل کی تصویر کیا بنتی ہے؟ کیا یہ فیصلہ کسی بڑے خطرے یا تصادم کی نشاندہی تو نہیں کر رہا پارلیمان اور عدلیہ میں؟ یار شکریہ۔ تصویر وہی بنتی ہے جو اس فیصلے سے پہلے تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی تصادم اور بڑی تکلیف اور بڑی کشمکش اور بڑے مسائل کا ہمیں سامنا نہیں تھا۔ وہ جو سامنا تھا وہ ابھی بھی ہے اور اتنا ہی ابھی بھی ہے۔ اس فیصلے سے کوئی اس میں کمی نہیں آئی ہے، اس فیصلے سے کوئی اس میں کمی آ سکتی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہوتا تب بھی جو سیاسی ہماری حالات ہیں وہ اتنے ہی برے ہوتے جتنے اس وقت ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے صرف ایک کڑی ہے بہت سی ایسی چیزوں میں جو پچھلے کئی ماہ سے ہوتی رہی ہیں اور جو اگلے کئی ماہ اینڈ آئی ہوپ صرف ماہ تک جو ہے جاری رہیں گی۔ تو آپ کے خیال میں جو پولرائزیشن آلریڈی جس کو مختلف ماہرین اس سائڈ پہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی میں، یہ اس میں ایڈ آن کرے گا تو سلوشن کہاں نکلے گا اس کا؟ اس وقت تو کوئی سامنا نہیں، مجھے تو کوئی سلوشن نظر نہیں آتا اس وقت۔ مجھے نہ صرف سلوشن اس وقت نظر نہیں آتا، مجھے اس وقت کوئی ایسا فریق نظر نہیں آتا کہ جو سلوشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہا۔ یقیناً جو سیاسی دو فریق ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ان کو سلوشن کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ عمران خان جو ہیں، ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک سلوشن ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ہوں۔ اور اب جو ہے ہم نے پچھلے کچھ ماہ میں اور خصوصاً جو اس پنجاب کی الیکشن ہوئی اس کے بعد جو ہم نے ایک چینج ٹیکٹک دیکھی پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں سے، پی ڈی ایم سے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جی ہم کسی سلوشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، ہم تو اب وہی ہتھ کنڈے کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جناب وہ جو ہے اس اسٹریٹجی کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت دونوں پارٹیز تو آپ کو کوئی سلوشن کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا سلوشن جو آپ کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ہم پتہ نہیں کیوں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ہم کہنا فوج چاہتے ہیں، ان کی طرف سے سلوشن آنے کی اگر کسی کو امید تھی تو اگر وہ کوشش کریں بھی تو اس وقت ان کی کیپیسٹی نظر نہیں آتی، کیونکہ دونوں جو فریقین ہیں اور جو عوام ہے بالعموم ان کا اعتماد جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ہے، اور وہ تو بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ از ناؤ پارٹ آف دا پرابلم، اٹ کین ناٹ بی پارٹ آف دا سولوشن۔ تیسرا آپ کے پاس رہ جاتا تھا سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کا جو میرے خیال میں کل کی بڑی خبر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا، کل کی بڑی خبر یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت عزت تھی جس پہ ہم آنریبل کورٹ کرتے رہتے تھے وہ اب ختم ہو گئی۔ اس میں بھی دونوں پارٹیز، عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ اعتماد نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، سپریم کورٹ اگر میرے خلاف فیصلہ کرے گی اعتماد نہیں ہے، پی ایم ایل این کا بھی اب یہی موقف ہے کہ اگر فیصلہ میرے خلاف ہوگا تو اعتماد نہیں ہوگا۔ اعتماد کی صرف وہ صورتحال ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ تو آخری ایک چوتھی فورس ہے، ایک بالکل ایک please. جملے کی آخری چوتھی فورس ہے آپ کی جرنلسٹ، آپ کی پریس، اور پریس اس وقت تو بالکل پولرائز ہو گئی ہے۔ اٹ از نو لانگر اے کویسچن آف خبر آپ کو کہاں سے ملتی ہے، اوپینین ہے، آپ کو جتنی لینی ہے آپ یوٹیوب پہ لے سکتے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے مجھے تو آپ پہ بھی شک ہے اور ہر ایک پہ شک ہے اور اپنے آپ پہ بھی شک ہے کہ وی آر نو لانگر کیپیبل۔ تو امپیکٹ آپ اگر جمہوریت پہ I got that عادل، اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپیکٹ جمہوریت پہ پاکستان کی، جس کو آلریڈی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انفینٹ جمہوریت ہے، کیا کتنا آئے گا، ہینڈل کر سکے گا پاکستان اس کو؟ یہی بڑا سوال ہے۔ انفنٹ نہیں ہے، ایک زخمی جمہوریت ہے، ایک بیٹرڈ جمہوریت ہے، ایک ایسی جمہوریت ہے کہ جس کے اوپر اب یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کسی بھی فورس، اور اسی لیے میں نے وہ جو منظرنامہ پیش کیا، اس وقت تمام ایکٹر جو ہیں، اور کوئی مجھے ایسے ایز اینالسٹ موو نظر نہیں آتی کہ جس سے بہتری کی طرف جائیں۔ سو مے بی اگر جو حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ فورس کریں گی ان سارے ایکٹرز جن کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہو، چاہے وہ ہماری کورٹس ہوں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری سیاسی پارٹیز ہوں، اگر ان میں سے کسی کو یہ خیال آئے کہ یار یہ جو گیم ہے، یہ جو ڈاؤن ورڈ اسپائرل جس میں ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے،
اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. انلیس وہ ہو تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو ایک کنسنسس اسی اینڈ سے ہمیں نظر آتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر عادل آپ کا ہم سے بات کرنے کا.